بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شعور و آگہی کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ یہ الفاظ میری ہر ویڈیو کی ابتدا میں دہرائے جانے کا مقصد نئے احباب کو اپنے اس سلسلے کی غرض و غایت سے آگاہ کرنا ہے۔ پرانے احباب بھی اگر ان الفاظ کو دوبارہ سن لیں گے تو وہ بنیادی نقطے سے مضبوطی سے جڑے رہیں گے۔ شعور و آگہی میرا نام اتنا اہم نہیں، بس یہ یقین رکھیے کہ آپ جیسا ہی ایک فرد آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک پاکستانی مسلم گھر میں پیدا ہو کر دین فطرت اسلام پر کامل یقین بھی رکھتا ہوں، اور جو کچھ سنا ہے اپنے اسلاف کی عظمتوں کے بارے، جب موجودہ حالات میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو لگتا ہے کچھ کمی سی ہے، بلکہ بہت کچھ کم ہے۔ اور جب موجودہ رہنماؤں کی طرف جاتا ہوں تو ہر کمی کا ذمہ دار اپنے ہی اعمال کو پاتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے سرکار علیہ السلام کے دور میں کوئی گناہ گار نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو 99 برائیوں کے سامنے ایک بلائی کو نوازنے پر آمادہ ہے، تو کیونکہ میرے ایک کے اعمال کے سبب پوری امت انتہائی ناگفتگو حالات میں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنے خالق کی کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کروں گا، اور آپ اور میں ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور بحیثیت پاکستانی میں آئینہ پاکستان کا مطالعہ کروں گا، اور آپ اور ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یقیناً پھر ہم اس غلطی کی تصحیح بھی کر لیں گے۔ اس دوران اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو دلیل کے ذریعے قائل کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ سوائے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی بھی عقل کل نہیں، اور میں آپ ہم سب ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سلسلہ پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جن کے بارے آپ کو لگتا ہو کہ اس سلسلے سے جڑنا چاہیں گے یا انہیں جڑنا چاہیے۔ میری عقیدتوں، میرے سیاسی نظریات، میرے سماجی معاملات کا اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں، کہ اگر وہ سب بالکل ٹھیک ہوتا تو اس سلسلے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ان تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہے، جس کے لیے مجھے اس سلسلے کا آغاز کرنا پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین، پچھلے سلسلے میں پڑھی تھی۔ آج الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ بہت مہربان، رحمت والا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ابتدا میں ہماری زبانوں سے شکر ادا کروایا، پھر اپنی حاکمیت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنے صفاتی ناموں میں سے دو نام، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے عام طور پر ہم 99 اسماء الحسنی پڑھتے ہیں، مگر ان دو ناموں کو ابتدائیہ میں بیان کرنے کی کوئی حکمت لازمی طور پر ہوگی۔ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ بہت مہربان اور رحمت والا، کچھ کر لو، کچھ ہو جائے، ڈرنا مت، میرے پاس آ جانا۔ مینس چھوٹے تھے تو میرے والد میرے بیسٹ فرینڈ تھے، کوئی غلطی ہو، کوئی معاملہ ہو، ان کی بس ایک ہدایت تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے زندگی میں میرے پاس آ جانا، میں سنبھال لوں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہو۔
ایسا نہیں غلطیاں نہیں کی، مسٹیکس نہیں ہوئی، گناہ بھی کیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مگر جب پاپا کے پاس گئے تو انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا، ہر غلطی کو کور اپ نہیں کیا، کبھی اس غلطی کے بعد فیس کرنا سکھایا، جہاں معافی مانگنے کی ضرورت تھی وہاں معافی منگوائی، جہاں سزا کی ضرورت تھی وہاں سزا بھی دی، مگر کبھی دھتکارا نہیں۔ مہربان وہی ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی تمام غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر لے۔ رحمت اسی کو کہتے ہیں کہ جو نافرمانوں کو اپنا بنا لے، فرما بردار کو تو سب اپنا بنا لیں گے، اچھوں کو تو نوازنا کوئی کمال نہیں، کمال بروں کو نوازنے میں، کمال غلطی کر کے آنے والے کو اپنانے میں ہے۔ اور دوسری بات اس میں ہے کہ ہمیں قرآن پر چلنا ہے، قرآن کے احکامات اور اس کے الفاظ پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں ابتدا میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ رحمتوں کی تعلیم دی گئی ہے، مہربانی کی تعلیم دی گئی ہے۔ آج ہمارا کوئی کولیگ، ہمارا کوئی ریلیٹو، ہمارا کوئی فیملی ممبر جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم مہربانی اور رحمت والا معاملہ کرتے ہیں یا غیظ و غضب والا معاملہ کرتے ہیں؟ بزرگوں سے سنا کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کرے۔ اٹس ریسیپروکل، کہ جو ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ اب کوئی اچھا ہے، ہماری ہر بات مانتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ مہربان اور رحمت والا نہیں ہے۔ مہربان اور رحمت والا تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم پھر بھی اس پر مہربان ہیں، کوئی ہمیں دکھ پہنچاتا ہے ہم پھر بھی اسے سکھ پہنچاتے ہیں۔ اس فارمولے کو اگر اپلائی کریں تو ہماری زندگی میں 99% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں چاروں طرف پتھر اڑ رہے ہوں گے، اور الرحمن الرحیم کے عمل پر اگر ہم لوگ یقین کر لیں نا، ہمارے چاروں طرف محبتیں، رحمتیں، مہربانیاں، ایک آئیڈیل سوسائٹی کی طرف ہم جائیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یہ وہ فلسفہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مہربان ہے، رحمت والا ہے، اور پھر بھی ہماری نیت میں، ہمارے انسائڈ اس کے ساتھ کوئی برائی کرنے کی سوچ آتی ہے، تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک دن ہے، اس دن جزا اور سزا کا حساب ہوگا، اس کا مالک اللہ ہے۔ اگر مالک یوم الدین پر ایمان پکا ہے تو ہم کسی کے ساتھ کوئی غلط کام، کوئی غلط بات کرتے ہوئے لرز جائیں کہ جس دن حساب ہوگا اس دن کیا۔ قرآن پاک اس دنیا میں جینے کا نام ہے، ایک مینول ہے جو ہمارے کریٹر نے ہمیں دیا ہے کہ اس کے مطابق چلو گے، اس کے مطابق زندہ رہو گے تو سکھی رہو گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھنے کا ثواب، چھونے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، بس اس سے آگے کبھی سوچا نہیں ہے۔ ثواب ہے، بالکل ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی ہیں، اور قیامت کے دن اجر بھی ملے گا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مینول پر دنیا میں عمل کیسے ہوگا۔
تقریر میں بھی کر رہا ہوں، سب کرتے ہیں، مگر امپلیمنٹیشن ہم نہیں کرتے۔ دل کو لگے میری بات تو امپلیمنٹ کیجیے، مہربان ہو جائیے، رحمتوں کو لٹانے والے ہو جائیے۔ دوسرا مہربانی نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، اوکے، نو ایشو، وہ اپنے مینول پر عمل نہیں کرتا، آپ تو اپنے مینول پر عمل کریں۔ روز جزا کے مالک پر یقین رکھیں، سارے جہانوں کے مالک پر یقین رکھیں، رب العالمین پر یقین رکھیں کہ آپ مہربان اور رحمت لٹانے والے ہو جائیں گے تو وہ آپ سے بہت زیادہ بڑھ کر مہربان اور رحمت لٹانے والا ہے۔ وہ آپ کو اپنی رحمتوں، اپنی مہربانیوں میں سمیٹ لے۔ اگلے سلسلے میں مزید پڑھیں گے، کچھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان کا یہ دوسرا سلسلہ wherein the territory is now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed۔ جو علاقے آج پاکستان میں شامل ہیں یا وقت کے ساتھ ہوں گے، وہ سب مل کر فیڈریشن قائم کریں گے جس میں ہر یونٹ مکمل آزاد اور خود مختار ہوگا۔ اس آزادی اور خود مختاری کی کچھ حدود و قیود ہوں گی، ان کے اختیارات میں اور ان کی ذمہ داریوں میں جو آگے بیان کی جائیں گی۔ Wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality, wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes۔ اب یہاں جو بات ہے، ہر شخص کے بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت ہے، رتبے میں مساوات ہے، زندگی کے بنیادی مواقع کی فراہمی ہے، سماجی، معاشی، سیاسی اور قانونی انصاف کی گارنٹی ہے، اپنی سوچ، نظریات، عقائد، ایمانیات، عبادات اور وابستگیاں، ان سب کی مکمل آزادی ہے، اور یہ سب کچھ قانون اور ہماری عوامی اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہے۔ مطلب کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی میں ننگا گھوموں، ہماری عوامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ایک مناسب لباس کے اندر کوئی آدمی کسی بھی طرح کا لباس پہنے، اسے مکمل آزادی۔ حضرائے مذاق کہتا ہوں کہ شرٹ کے نیچے شلوار پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں جوکر دکھیں گے، عجیب ہے، مگر قانوناً اس ملک میں آزادی ہے۔ لیکن آج کل تو فیشن ہے کرتے کے نیچے پینٹ پہننا، جینز پہننا، ہم بھی پہنتے، سب پہنتے۔ جو پبلک مورالٹی مینٹین کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہر قسم کی آزادی۔ اور اب ایک جملہ جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اقلیتوں، پچھڑوں اور
डिप्रेस्ड क्लासेस उर्दू में क्या कहें, उनके लिए हर तरह की सहूलियत पैदा की जाएंगी। भाई मतलब इनको अलग से डिस्कस क्यों किया जाता है? दे ऑल आर पाकिस्तानीज, और ये सब नॉर्मल जनरल लोगों में इंक्लूडेड होने चाहिए। wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. ये जुमला मतलब अदलिया की मुकम्मल आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। अदलिया तो होगी ही वो जो आज़ाद है, जो आज़ाद नहीं है वो अदलिया नहीं हो सकती। और जो ऊपर दो पैराग्राफ हैं जिसमें लॉ के सामने सबका बराबर हक और सबकी एक जैसी हैसियत है, वो कायम उस वक्त होगी जब अदलिया होगी। कुछ चीज़ें रिपीट कर रहे हैं और ये इसलिए कि एम्फेसाइज है। अब ये चूंकि 73 में जब लोग बना रहे थे आइन, तो उससे पहले एक अयूब खान का मार्शल लॉ देखा था और वो रबर स्टैम्प जुडिशरी क्रिएट हुई थी, तो उसके तनाजुर में ये एक जुमले बने हैं। लेकिन आज भी हम जो कुछ देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, क्या इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है? अच्छा, सोसाइटी में नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़ाती मामलात में देखें तो क्या हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस पर यकीन रखते हैं, अमल करते हैं? मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमें शादी के 2 दावतनामे आते हैं, एक किसी गरीब रिश्तेदार की तरफ से और एक किसी अमीर रिश्तेदार की तरफ से। तो सच्ची और सही बात यह है कि हम अगर ये दोनों सेम डे हैं तो हम अमीर रिश्तेदार की शादी अटेंड ज़रूर करेंगे, गरीब को बाद में माजरत कर लेंगे। क्या सेम डे नहीं है तो अमीर के यहाँ जब हम जाएंगे तो हमारा गिफ्ट का साइज और उसकी वर्थ कुछ और होगी, और गरीब के यहाँ जब हम जाएंगे तो हमारी गिफ्ट की साइज और उसकी वर्थ कुछ और होगी। मैं इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ। हम इक्वलिटी एक्सपेक्ट करते हैं मगर हम इक्वलिटी एक्सरसाइज नहीं करते। यकीन रखें, जो कुछ होगा वो खुद इम्प्लीमेंटेशन से, अपनी एक्सरसाइज से होगा, एक्सपेक्टेशन से नहीं होगा। कानून, हम में से कितने हैं जो 50 रुपए में कानून नहीं खरीद चुके जिंदगी में? बिकता है तो हम खरीदते हैं, लेकिन हम खरीदते हैं तभी बिकता है। हमें पता है कि कानून को खरीद लेंगे, मसला नहीं। इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, कानून को जानना होगा और उस पर अमल करना होगा ताकि हमें खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इन केस कभी हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो हमें कानून को खरीदना नहीं है, हमें जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू पनिशमेंट है, ऑब्वियसली नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल पनिशमेंट सी होती है, वो हमें पे करनी चाहिए। हमें 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में कानून नहीं खरीदना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मैं अपने लिए जॉब की बात करूं, इनकम की बात करूं, तो मेरे नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, मेरी ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। जब कि उसी वक्त मैं जब अपने किसी होम स्टाफ की, मेड की, ड्राइवर की, क्लीनर की, गार्डनर की, उनकी सर्विस की बात करूं तो मेरे नज़रियात और मेरी ज़रूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। हमारे यहाँ हर वक्त ये मिसाल दी जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनने के बाद अपना कारोबार बंद किया और फिर अपनी तनख्वाह बैतुल माल से वो मुकर्रर की जो उस वक्त सोसाइटी में सबसे कम आमदनी वाले शख्स की इजरत थी। और लोगों ने सवाल किया कि इसमें आपका गुजारा कैसे होगा? कहा जब उसका होता है तो मेरा भी होगा।
ہم اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں لوگوں کو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کو اس طرح رکھو جیسے خود رہتے ہو۔ مگر کیا حقیقت حال میں ایسا ہے؟ مطلب ہم میں سے کوئی اگر بزنس کر رہا ہے اور وہ کوئی امپلائی رکھتا ہے، اسے سیلری دیتے ہوئے کیا وہ سوچتا ہے کہ جو سیلری وہ دے رہا ہے اس میں گھر چل سکتا ہے یا نہیں؟ یا اگر مارکیٹ میں اتنی ہی سیلریز اس طرح کے اسٹاف کو دی جاتی ہے تو کیا وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ اس سیلری میں اس کے معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ سوچ ہے ہماری۔ جب ہم امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے اکنامک ایکوالٹی تو پھر ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ پولیٹیکل جسٹس، ہم پولیٹیکل ہیں ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹکس ہوتی کیا ہے۔ ہم اپرچونسٹ ہیں، اپرچونٹیز کو جانتے ہیں، نیسیسٹیز کی بنیاد پر اپرچونٹیز کو ایسس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوئی تھاٹ فری نہیں ہے، ہماری ہر تھاٹ ہمارے بلیف، ہمارے فیتھ کے انڈر آتی ہے۔ میں جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، میں اسے کسی نہ کسی، کوئی بھی معاملہ ہو، میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے توڑ مڑوڑ کر اپنی پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں ہی دیکھوں گا۔ Politics is not the thing we are actually doing. Politics کیا ہے؟ Politics اپنے معروضی حالات میں حق اور سچ بیان کرنے کا نام، اور حق اور سچ کتنا بیان کرنا ہے اس کو سمجھنے کا نام۔ ہر سچ اور ہر حق ہر وقت ہر جگہ بیان نہیں کیا جائے، لیکن جھوٹ بولنے کی کہیں پرمیشن نہیں ہے۔ اور ہمارا ریلیجیس لیڈر ہو، ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہو، کمیونٹی لیڈر ہو، وہ ایک انسان ہے، یہ بات ہمیں ماننی ہے۔ کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ تو صرف انبیاء غلطیوں سے پاک معصوم ہوتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی لیڈر ہے، ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کے کچھ پاس اچھے کام ہیں، لیکن آج کوئی ڈیسیجن اگر اس نے غلط لیا ہے تو وی شوڈ اسٹینڈ کہ دس از ناٹ رائٹ اینڈ وی ول ناٹ سپورٹ یو۔ وی آر ناٹ یور ورشپرز، وی آر ناٹ یور سبارڈینیٹس، اینڈ وی آر ناٹ یور سلیوز، وی are your supporters and we support for the right. When you are right, we are with you. When you are wrong, we are not with you. اب یہ اگر اس طرح کا ماحول ہمارے یہاں جنریٹ ہوگا تبھی ہماری لیڈرشپ خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ آمنا و صدقنا صرف اللہ رب العزت کے لیے، آمنا و صدقنا صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جہاں آنکھیں بند کر کے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے، جو حکم میرے رب کا، جو حکم میرے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لیڈرز چاہے ریلیجیس ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں، وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹس ہیں، بٹ اٹ ڈز ناٹ مینس کہ وہ ڈیوائن ہیں۔ اور ایک کلیکٹیو وژڈم ہے، کسی چیز میں ہمیں لگتا ہے وہ غلط ہے، ہمیں ڈفر کرنا چاہیے، ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں آرگیو کرنا چاہیے۔ کوئی دلیل ہے، اوکے، دلیل ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن صرف میں نے کہہ دیا، یہ ہیومن سسٹم نہیں ہوتے، یہ جنگلوں کے سسٹم ہوتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ ہے۔ ہماری سوچ کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا۔ یہ آزادی اس سینس میں بھی ہے کہ
خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو تیروں کا استاد کر۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو تیروں کا استاد کر۔ اپنی سوچ کو ہم کسی کا غلام کیوں بنا لیتے ہیں؟ ہمارا آئین ہمیں ایسا نہیں باؤنڈ کرتا، ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے۔ یہی میں تو دین میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، یہ مطلب ہمارا دین بھی آہستہ آہستہ ہمیں غلامی کی طرف لے جایا گیا ہے دین کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے۔ ایکچولی ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام نہیں ہیں۔ اس نے کہیں پر بھی ہمیں اپنا غلام نہیں کہا۔ اسے اگر غلام چاہیے تھے تو فرشتے مور دین انف ہیں۔ نو تھاٹس، نو کیلکولیشنز، جسٹ سرینڈر۔ اسے چاہیے انسان، اشرف المخلوقات انسان، جو غور و فکر کرے، جو صحیح کو صحیح مانے اور غلط کو غلط کہے اور غلط کے خلاف کھڑا ہو۔ obvious سی بات ہے، اس نے کوئی غلط کیا نہیں ہے تو اس کے کیے میں غور و فکر کرنا ہے۔ جو خود کو غلط لگتا ہے تو اپنی غلطی ڈھونڈ کر اس کے صحیح ہونے کی دلیل تک پہنچنا ہے۔ جب دلیل تک پہنچ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا راز۔ لیکن باقی سب معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی عمل کی کامیابی یا ناکامی اس کی فیکٹس، فگرز، کیلکولیشنز، ایزمپشنز، انسٹنکٹس، انرز اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اور کوئی آدمی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ 100 آؤٹ آف 100 ڈیسیجنز 100% پرفیکٹ لے سکے۔ سوچنا ہوگا ہمیں، سوچ کو وسعت دیں اور امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔